آبنائے ہرمز کھلے گا، امریکی اور دنیا کی سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہوں گی۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سننے میں یہ آیا کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سینکشنز جو ہیں کہ جن کے کوئی 24 ارب ڈالر جو ہیں، کوئی 100، ویسے تو 120 ارب پھنسے ہوئے ہیں ایران کے، لیکن 24 ارب جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے، جو کہ ہرمز کے ساتھ ہیں 6 ارب کی ٹکڑیوں میں۔ جے سی پی او یا اس ٹائپ کے ایگریمنٹ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، ابھی تو صرف ہرمز کے کھلنے کا معاملہ ہے۔ آگے نیوکلیئر پہ کیا ہوگا وہ بات ہونی ہے۔ میں سمجھتی ہوں جی کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہے وہ نیتن یاہو وزیر اعظم رہیں یا کوئی اور گورنمنٹ آئے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جو اسرائیل میں پولیٹیکل کلاس ہے وہ جو ہے اپنے دفاع میں کمی کرنے کے، اسپیشلی حماس اور حزب اللہ جو ان کے دو بڑے ان کے مسائل ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ اچھا، اب جو پیچیدگی اس میں آ جاتی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے۔ اب اگر اس میں جھگڑا اور ٹیمپریچر جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھ جاتا ہے، اسرائیل کیا باؤنڈ ہے کہ وہ کوئی حملہ نہ کرے ایران پہ، یا پھر ایران باؤنڈ ہے کہ رسپونڈ نہ کرے؟ یورپین یونین نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی امریکہ اور ایران کی پیس ڈیل ہو گئی تو ہم بھی سینکشنز جو ہیں وہ ایران پہ سے ریموو کریں گے، تو بہت سارے پیسے جو ہیں وہ یورپ سے بھی آنے والے ہیں۔ اس میں ایران ایک اسٹرینتھن ہوگا، ایرانی رژیم جو ہے وہ بالکل اسٹرینتھن ہوگی، اور اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈائریکٹلی ان کی سیکیورٹی کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو جتنی بھی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے، اس میں ایران اور یو ایس تو ہیں، اسرائیل پارٹی ہے بھی اور ٹیبل پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، میں ہمدردی نہیں کر رہی بٹ میں بتا رہی ہوں کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس پیس ڈیل کے سے جو چیز ایمرج ایک ڈیفینیٹلی کرے گی وہ یہ ہے کہ ایران کا رول اور اس کا قد، اسٹریٹجک قد جو ہے ویسٹ ایشیا میں ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گا۔ جتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے اس ساری جنگ میں، اس سے کم پیسے میں ایرانی رژیم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہاں وہ ایک بلکہ پولیٹیکلی وہ رژیم جو ہے جس کے چہرے بدلے، رژیم تو نہیں بدلی، انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیا۔ ویلکم ٹو دی سنیک پوڈ کاسٹ لندن وارتا نیو ورلڈ آرڈر۔ ہلو، نمسکار، آداب۔ میرا نام پرویز عالم ہے اور میرے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ۔ پہلے بھی اس پوڈ کاسٹ پر آ چکی ہیں اور جب بھی آتی ہیں خاصی ہنگامہ آرائی سی ہوتی ہے، لوگ بہت ہی دلچسپی سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے، تھیم ہے، سبجیکٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو سمجھوتا ہونے کی ایک امید اب قائم ہو گئی ہے کہ اس پہ دستخط ہونے ہی والے ہیں۔ تقریباً 3.5 مہینے لڑائی چلی، جنگ بندی ہوئی، لڑائی ہوئی، جنگ بندی ہوئی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جنگ بندی ہے، لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بہرحال اب اس بات کا قوی امکان ہے، پوری امید ہے، آشا ہے کہ یہ ایک سمجھوتے کی شکل میں بدلنے والا ہے سب کچھ معاملہ۔ تو عائشہ صدیقہ، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو سمجھوتا ہے، ایگریمنٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے جو براڈ کانٹورس ہیں وہ کیا ہیں، اس کی روپ ریکھا کیا ہے، اس کے وہ جو پرومیننٹ فیچرز ہیں اب تک جو ہمارے سامنے نکل کر آئے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ایران نے بھی کچھ کہا ہے ان فیچرز پہ اور امریکہ نے تو خوب آگے بڑھ چڑھ کر کہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں 3-4 انٹرویوز بھی دیے ہیں جس میں انہوں نے ریکھانکت کیا ہے کہ ہاں اس سمجھوتے میں کیا طے ہونے والا ہے۔ تو ذرا بتائیے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامعین کے لیے ذرا لے جاتی ہوں پیچھے۔ جب جے ڈی وینس آج سے 2-2.5 مہینے پہلے جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم جو تھی اسلام آباد آئی تھی، تو تب بہت سارے سامنے پیش کیے ہوئے تھے معاملات۔
جس میں نیوکلیئر کا ایشو سب سے اوپر تھا، بلکہ یہی تھا کہ نیوکلیئر کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، جو گفتگو ہے۔ پھر آف کورس جو ہے آبنائے ہرمز کی کھلنے کا جو ہے، وہاں جو بلاکیڈ تھا، ایرانی بلاکیڈ، اور اس کا معاملہ تھا، پھر لبنان کا مسئلہ تھا، اور ایران کی طرف سے سینکشنز جو ایران کے خلاف ہیں ان کا مسئلہ تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ اتنے دنوں سے، اور پھر وہ کھٹائی میں پڑ گیا، جے ڈی وینس واپس چلے گئے، ناراضگی بہت، لیکن اسلام آباد جو ہے وہ کوشش کرتا رہا۔ اس کے علاوہ عمان، قطر، مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک جن کی کوئی گفتگو تھی ایران کے ساتھ، وہ بات کرتے رہے۔ اب جہاں معاملہ آ کے پہنچا ہے، جہاں جو پیس ڈیل سو کالڈ ہونے جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو پرائمری ایشو ہے وہ اب نیوکلیئر بعد میں ڈسکس ہوگا، لیکن جو پرائمری چیز سامنے آئی ہے وہ ہے ابنائے ہرمز کا بلاکیڈ کھلنا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہے، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جیسے ساری دنیا، اکانومی پوری دنیا کی بھر کی افیکٹ ہو رہی تھی، بلکہ امریکہ میں گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی لو انفلیشن، لیکن امریکہ کی انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھ گئی تھی، جو کہ ظاہر ہے ان کو ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ریپبلکن پارٹی کی، اس کے لیے تنگی کا باعث ہے۔ سو اب ابنائے ہرمز کھلے گا، امریکی اور دنیا کی سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہوں گی۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سننے میں یہ آیا کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سینکشنز جو ہیں، کہ جن کے کوئی 24 ارب ڈالر جو ہیں، کوئی 100، ویسے تو 120 ارب پھنسے ہوئے ہیں ایران کے، لیکن 24 ارب جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے، جو کہ ہرمز کے ساتھ ہیں، 6 ارب کی ٹکڑیوں میں، 6 ارب، پھر 6 ارب، پھر 6 ارب، پھر 6 ارب، یہ ہرمز سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مانیٹرنگ ہوگی، ایران کا بیہیویئر دیکھا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اس دوران جو ہے ماحول بنا کے نیوکلیئر کے ایشو پہ گفتگو ہوگی، لبنان کے ایشو پہ گفتگو ہوگی، بٹ وہ باقی چیزیں ابھی فی الفور یہ ہے کہ ہرمز کے بلاکیٹ کو کھولنے کا ہے۔ ایک اس میں چیز ہے کہ جہاں تھوڑی سی شک کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹول، یعنی کہ وہ کرایہ جو ہے لوگوں کے شپس کے استعمال کرنے کا لے گا۔ سننے میں یہی آیا کہ اس پہ عمان بھی راضی ہے، کیونکہ عمان اور جو ہے ایران، یہ دونوں شیئر کرتے ہیں ابنائے ہرمز کا وہ جو ٹکڑا ہے۔ تو کچھ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ ایک طرح سے ٹیکس جو ہے وہ یہ لیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آخری ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی کوئی ٹول فری یہ کھلے گا۔ سو میرے خیال میں تو یہ تو چھوٹی، جسے کہتے ہیں ٹیکٹیکل بات ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا ہو ہی جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں چلتی ہے۔ آگے بات کہاں چلتی ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس بارے سوال میں، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ہر شخص اس ڈیل کو کمپیئر کر رہا ہے سن 2015 کا جو جے سی پی او ایگریمنٹ کہلاتا ہے، جو پریزیڈنٹ اوباما نے سائن کیا تھا ایران کے ساتھ میں، اور اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ امریکہ نے کچھ فنڈز ریلیز کیے تھے جو فروزن ایسیٹس تھیں ایران کی، اور اس کے بدلے میں جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس پر نظر رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد میں یہ تھا کہ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں قصوں میں روس بھیجی جاتی تھی، اور اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ ہاں یہ سب کچھ ایگریمنٹ کے تحت چل رہا ہے۔ لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پہلی ٹرم میں آتے ہیں تو وہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس پورے ایگریمنٹ کو۔ اب ہر شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ اس میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اس ایگریمنٹ میں، جو جے سی پی او پریزیڈنٹ اوباما نے سائن کیا تھا وہ اس سے کسی قدر بہتر تھا، ایسا اوباما صاحب کا بھی کہنا ہے، ایسا ڈیموکریٹس کا بھی کہنا ہے، اور خاصے جرنلسٹ تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ دیکھیں میں بالکل مانتی ہوں، لیکن وہی میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت تو جے سی پی او یا اس ٹائپ کے ایگریمنٹ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ ابھی تو صرف
ہرمز کے کھلنے کا معاملہ ہے، آگے نیوکلیر پہ کیا ہوگا وہ بات ہونی ہے۔ دو اس میں مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ سے ایران نے جو جے سی پی او کے دوران جو اوباما کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں وہ یہی کہتے تھے، اور وہ دے اسٹوڈ بائی اٹ، اور بہت محنت کر کے وہ گفتگو ہوئی تھی دونوں کی، امریکہ کی اور ایران کی۔ اس میں یہ تھا کہ مزید ایران انرچ یورینیم نہیں کرے گا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ کہاں جائے گی؟ ٹرمپ صاحب کا خیال ہے، جو ٹرمپ صاحب کی نظر میں ایک بہتر ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسٹریکٹ ہو، اور وہ 5 سے 10 20 سال جو ہے وہ ایران سے نکل کے کسی تھرڈ کنٹری میں چلا جائے۔ اب یا وہ روس کے پاس جائے، امریکہ، وہ تو ٹرمپ صاحب نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ دو ہی ملک ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے اس کو، جہاں وہ چھپایا ہوا ہے ایران نے بنکرز میں، تو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنے کی، یا چائنا یا امریکہ۔ کیا ایران یہ اجازت دے گا؟ آ، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی بات ہوگی، لیکن یہی جو ہے وہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے جس میں کی وجہ سے کچھ تشویش ہے کہ جب یہ نیوکلیر کے معاملے میں ڈسکشن کریں گے تو اس وقت جو ہے کیا ہوگا؟ کیا اس وقت جو ہے یہ یہ معاملہ پھر اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت غصے ہو جاتے ہیں صدر اوباما کا نام سنتے ہی۔ تو اب اوباما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے بہتر ڈیل تو میں نے کی تھی، تو ظاہر ہے ان کی پھر امید جو ہے وہ ایک تو کرٹیسزم ان کے ہاں بڑھ جائے گی۔ اور دیکھیں مان کے چلنا چاہیے کہ بہت لابیز ہیں امریکہ میں، وہ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، پیس ڈیل ہو ایران کے ساتھ، لیکن وہ بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتے۔ آپ نے اشارہ کر دیا اس طرف کہ جو ایسی لابیز بھی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ میں معاہدہ ہو، اور ان میں سب سے بڑی لابی ہے اسرائیلی لابی۔ اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل میں بے انتہا لوگ اس بات پہ ناراض ہیں، خاص طور پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ناراض ہے، جو پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو ہیں وہ ناراض ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایٹمیر بن گویر جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں اور خاصے رائٹ ونگ مانے جاتے ہیں، انہوں نے ابھی کچھ تو پہلے ہی ایک ٹویٹ جاری کی، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیل جو ہے سبسروینٹ ہے، اپنی سوورنٹی جو ہے اس نے ادھار دے دی ہے امریکہ کو۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنی سرکشا سیکیورٹی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے، اور امریکہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھی ایگریمنٹ سامنے نکل کر آ رہا ہے اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو حزب اختلاف کے لیڈران ہیں، وپکش کے لیڈرز ہیں، جو الیکشن ہونے والا ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے اس میں، پارلیمنٹری اسرائیل میں تو معاملہ بہت گرم ہے وہاں پہ، اور تقریباً ہر دوسرے سے تیسرا شخص جو ہے جو پولیٹیکل کلاس میں آتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا، ایک باقاعدگی سے ایک ایسی لابی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا ایگریمنٹ ہو۔ تو پھر اب اسرائیل کہاں کھڑا ہے اس پورے معاملے میں؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہے وہ نیتن یاہو وزیر اعظم رہیں یا کوئی اور گورنمنٹ آئے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جو اسرائیل میں پولیٹیکل کلاس ہے وہ جو ہے اپنے دفاع میں کمی کرنے کے، اسپیشلی حماس اور حزب اللہ جو ان کے دو بڑے ان کے مسائل ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ اچھا، اب جو پیچیدگی اس میں آ جاتی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے۔ اب اگر اس میں جھگڑا اور ٹیمپریچر جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھ جاتا ہے، اسرائیل کیا باؤنڈ ہے کہ وہ کوئی حملہ نہ کرے ایران پہ، یا پھر ایران باؤنڈ ہے کہ رسپونڈ نہ کرے؟ اور آپ دیکھیں نا، دو بڑے جو پیچیدہ معاملے ہیں، یعنی کہ نیوکلیر اور لیبنان،
دونوں پہ ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور جو فنڈز ریلیز کریں گے نیچرلی اس میں مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ اسرائیل، کیونکہ جب 24 ارب ڈالر جب ریلیز ہوگا ایران کو، ایک ظاہر ہے فائنینشیل ایک تقویت ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں جی کہ اس سے بھی ہٹ کے کہ یہ فنڈز، ظاہر ہے سینکشن جو ہے وہ ریموو ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یورپ جو ہے، جب اور یورپین یونین نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی امریکہ اور ایران کی پیس ڈیل ہو گئی تو ہم بھی سینکشنز جو ہیں وہ ایران پہ سے ریموو کریں گے، تو بہت سارے پیسے جو ہیں وہ یورپ سے بھی آنے والے ہیں. اس میں ایران ایک اسٹرینتھن ہوگا، ایرانی رژیم جو ہے وہ بالکل اسٹرینتھن ہوگی، اور اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈائریکٹلی ان کی سیکیورٹی کو امپیکٹ کرتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو جتنی بھی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے، اس میں ایران اور یو ایس تو ہیں، اسرائیل پارٹی ہے بھی اور ٹیبل پہ نہیں بیٹھا ہوا. سو مسائل اسی طرح ہیں. سو دھڑکتے دل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کہاں جاتا ہے یہ معاملہ. معاملہ دیکھیے جہاں جاتا ہے اس طرف اشارہ تو بہت واضح ہے، صاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس طرح کے سرویز ہوئے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں جو اسرائیل کے لیے سپورٹ ہوتی تھی عام لوگوں کی، وہ بہت کم ہو گئی ہے. کچھ سرویز تو یہاں تک کہتے ہیں، اور اوتھینٹک ریلائبل سرویز ہیں، کہ تقریباً 60% لوگ جو ہیں اب وہ فیوریبل ویو نہیں رکھتے ہیں اسرائیل کا. تو یہ تو امریکہ کی حالت ہے. یورپ میں بھی ہوا ہے، اور بعض ممالک تو ایسے ہیں جیسے کہ اسپین ہے یا آئرلینڈ ہے، اس کے علاوہ ایک اور تعداد میں اور بھی کچھ کنٹریز ہیں، وہاں بے انتہا اسرائیل جو ہے وہ پاپولیرٹی کے لیول سے بہت ایک دم سے نیچے آ گیا ہے. خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جیسے کہ ناروے ہے، جیسے کہ سویڈن ہے، جیسے کہ ڈنمارک ہے. ان ملکوں میں بھی ایک ایشو ہے. اگر اسرائیل بہت زیادہ پاپولر ہے تو اس میں جو گنتی کے کچھ کنٹریز آتے ہیں، ملک آتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں، ان میں ایک انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں اسرائیل آج بھی خاصا پاپولر ہے، جو سرویز اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت ساری باتیں ان سرویز سے بھی پتہ لگتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اسرائیل یا اسرائیلی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، خاص طور پر اس پس منظر میں جب کہ ان کی مقبولیت، لوکپریتا کم ہو رہی ہے، ٹکر لے سکیں؟ میرا نہیں خیال جی کہ وہ ٹکر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا مڈی دا واٹرز، وہ تو کیا جا ہی سکتا ہے نا. تو کوئی کوورٹ اٹیک، کوئی ایسا ہنگامہ، کوئی ایسی گڑبڑ جس کا اونرشپ نہ ہو. اب آپ پچھلے دنوں دیکھیں نا، جو کہ مڈل ایسٹ میں تھوڑے بہت اٹیک ہوئے ہیں مسلسل گفتگو کے باوجود، اس میں سعودی عربیہ کی آئل فیلڈ پہ ہوا، یو اے کی شاید آئل فیلڈ پہ ہوا، لیکن ایران نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کوئی اور کر رہا ہے. سعودی عربیہ پہ اٹیک ہوا، ایران نے کہا جب ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی یو اے یا کوئی اور کروا رہا ہے. سو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جس سے جو ٹیمپریچر ہے وہ نہ صرف کہ ویسا رہے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ 60% جو امریکن پاپولیشن ہے وہ اسرائیل کو یوں نہیں دیکھتی اس نظر سے. میں سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے، جوش یوتھ ہے امریکہ میں، وہ بھی ذرا اتنی اسرائیل کو لے کے اور اس کی جو پالیسی ہے اس کو لے کے اتنی ایکسائٹڈ نہیں ہے. یہ ایک اور ریالٹی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. میں ہمدردی نہیں کر رہی، بٹ میں بتا رہی ہوں کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس پیس ڈیل کے سے جو چیز ایمرج ایک ڈیفینیٹلی کرے گی وہ یہ ہے کہ ایران کا رول اور اس کا قد، اسٹریٹجک قد جو ہے ویسٹ ایشیا میں ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گا.
کیونکہ جب امریکہ نے، آپ کو یاد ہو کہ حملہ کیا تھا، تو یہ تمام جو ملک تھے، عمان اور کویت اور بحرین اور سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان کا یہ ایک اسیسمنٹ تھی کہ اچھا، اس معاملے کو، اس رژیم کو، ایران کو اب امریکہ جو ہے وہ ختم کر لے گا، اور ایک اور ڈائریکشن میں جو ہے مڈل ایسٹ اور گلف اب جائیں گے۔ اب لگتا ہے کہ سب سے بڑی، ایک طرح سے ایک دوست نے سجیسٹ کیا کہ سب سے بڑی وکٹری جو کہ ایران سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس رژیم کو ایک وکٹری ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ وکٹری ہے نا کہ آپ آئے، آپ نے بمباری کی، آپ نے ایک پوری ان کی لیڈرشپ ڈسٹروائے کر دی، اس کے ساتھ چھاتی جسے کہتے ہیں پیٹ کے کہ بھائی ہم نے ختم کر دیا، رژیم تبدیل کر دی ہم نے۔ پچھلے دنوں ان کا کوئی ٹویٹ تھا کہ جی ایران کی نہ ایئر فورس رہی ہے، نہ نیوی رہی ہے، نہ ان کی آرمی رہی ہے، کوئی ان کا سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہم نے سب تباہ کر دیا۔ لیکن ایک تو دیکھیں، ایک تو ریالٹی ہے ہسٹوریکلی، امریکہ یا بڑی طاقتیں کہیں بھی جا کے جہاں لوگ انٹرونشن کے خلاف ہوں، آپ نہیں کر سکے۔ مطلب یہ کہ وہ غریب سا جو ملک ہے افغانستان، وہاں سے بھی لڑ وڑ کے بوٹس آن گراؤنڈ کر کے بھی امریکہ، لیکن پھر جیت نہیں سکا، پھر سودا بازی کر کے انہی طالبان کو بٹھا کے واپس آ گئے۔ یہاں تو ایران میں انہوں نے ایئر آپریشن سے ایک چیز تبدیل کرنے کی کوشش کی، کنٹرول کرنے کی، اور پھر اندازہ ہوا ان کی اپنی ملٹری جو تھی وہ بھی پہلے اس میں خیال میں ٹرمپ صاحب کے کوئی ساتھ نہیں تھی، لیکن وہ ایک ثابت ہو گیا کہ جتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے اس ساری جنگ میں، اس سے کم پیسے میں ایرانی رژیم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہاں وہ ایک بلکہ پولیٹیکلی وہ رژیم جو ہے جس کے چہرے بدلے، رژیم تو نہیں بدلی، انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیا۔ مطلب یہ کہ ایرانی جو کہ ملا رژیم کے خلاف بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے سامنے پہلی چیز یہ ہے کہ ایران کو بچائیں، بعد میں رژیم کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں گے، لیکن ابھی ایران کو بچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ سو ایک طریقے سے رژیم کو آپ نے ری اسٹیبلش کر دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم آپ نے جو چیلنجز تھے نا، پولیٹیکل چیلنجز ڈومیسٹک ایران میں، جس میں خواتین، لڑکیاں ینگ باہر نکل کے آتی تھیں، اب آئے انہوں نے اپنے جو تھے وہ ہٹا دیے تھے، چیلنج کر لیتی تھیں، پیچھے پش بیک کر دیتی تھیں رژیم کو، آپ نے وہی ڈائلیوٹ کر دیا۔ سو ایک طریقے سے آپ نے ایک کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رژیم کو دی ہے، اور اس کو لے کے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اور ظاہر ہے اس میں جو امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ایمرج جو ہوا ہے وہ چائنا کا ہے۔ چائنا گو کہ اس میں ایکٹیولی شامل نہیں ہوا، اور میں اس میں کوئی ملٹری ہیلپ کی بات نہیں کر رہی، بات یہ ہے کہ ان کے ریلیشنز جیسے رہے ہیں ایران کے ساتھ، انویسٹمنٹ بھی آئی ہے ایران میں اس جنگ کے دوران، نہیں اس سے آگے پیچھے، اور اس میں اور ان کا انٹرسٹ بھی تھا چائنا کا، کیونکہ چائنا کا فیول آتا ہے، یہ ساری ایشیا کا فیول یہ سارے خطے سے آتا ہے، تو انہوں نے خاموشی سے بیک چینل جو گفتگو کی، بات کی وایا اسلام آباد کی، اس کی وجہ سے ایک جو ایرانین رژیم ہے اس کے بجائے یہ کہ کمزور ہونے کے، ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے۔